حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 18 ذی الحجہ یہ مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پروٹوکول اور مقام دیا۔ سب سے پہلا مقام تو یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے 4 خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوم خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ہمارے نوجوان نسل، اب کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ ایسے ہی جا کے اسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے تیسرے خلیفے کا نام بتاؤ، تیسرا خلیفہ کون ہے؟ پتہ ہی نہیں کسی، تیسرا خلیفے کا نام کہیں نہیں پتہ۔ اتنے ہم اپنے دین کے بارے میں بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پہلے خلیفہ کون سے، دوسرے کون سے، تیسرے کون سے اور آخری کون سے۔ جن کا نام ہی نہیں پتہ تو ان کے کردار کا کیا پتہ ہوگا، ان کے سیرت کا کیا پتہ ہوگا، وہ لوگ کیسے تھے یہ کیسے پتہ ہوگا۔ اسکول میں نا اسکول کے اندر استاد نے بچوں سے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا میں انجینئر بنوں گا، ایک نے کہا میں فلاں، ایک بچے نے کہا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے۔ اس نے بچے سے پوچھا بیٹا آپ بڑے ہو کے صحابی کیسے بنو؟ اس نے کہا کہ استاد جی صحابہ بڑے لوگ تھے، صحابہ بڑے اچھے لوگ تھے، میرے ماما اور پاپا روزانہ رات کو مجھے صحابہ کے قصے سناتے ہیں، اور گھر کے اندر جس چیز کا تذکرہ تھا بچوں میں وہی جذبہ آ گیا۔ ہمارے گھروں میں جس چیز کا تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں صحابہ کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے، صحابہ کی سیرت ہی نہیں بتائی جاتی ہے، تو ہمارے بچوں کو کیا پتہ کہ صحابہ کون تھے اور صحابہ کیا مقام اور کیا سیرت رکھتے۔ اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کو دیکھیں ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دی ہے محمد مصطفیٰ کو، حضرت عمر نے اپنی بیٹی دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ، کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 بیٹیاں جو ہے کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ، یہ ایک کے بعد دیگرے دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے نکاح میں ہوئی۔ پہلی بیٹی دی حضرت رقیہ، وہ جب فوت ہو گئی آپ نے آتے ہی دوسری بیٹی ان کی دے دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی یہ پنڈلی مبارک جو ہے نا، یہ اس سے شلوار تھوڑی اوپر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے، اسی طرح حضرت عمر آئے آپ بیٹھے رہے۔ اتنے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ ایک دم سیدھے ہو کے اپنی پنڈلی چھپا لی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے ابوبکر کے آنے پر تو یہ اس طرح نہیں کیا، عمر کے آنے پر نہیں کیا، عثمان کے آنے پہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ارحم بامتی ابو بکر، میرے امت کا سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور میرے امت میں دین کے اندر سختی کرنے والا عمر ہے، واصدقہم حیاء عثمان، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے، سب سے زیادہ، واقضاہم علی، اور میرے امت میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو حضرت ایک دفعہ ایک سائل آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، میری کوئی مدد کر دو۔ آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ چاہو عثمان کے پاس چلے جاؤ، ان سے میرا کہہ دینا کہ مجھے دربار رسالت سے بھیجا گیا ہے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ جب یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا نا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اندر کی باتیں باہر بڑی آرام سے سنائی جاتی تھی، تو اندر سے حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پہ شور کر رہے کہ رات تم نے جو ہے موٹی بتی کیوں جلائی؟ تو جو ہے کیونکہ اس سے زیادہ تیل جل گیا، تم پتلی بتی جلاتی تیل کم چلتا، تو یہ زیادہ تیل کیوں خرچ ہوا؟ زیادہ تیل نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا، فضول خرچی، جیسے ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں بچوں کو بھائی فضول خرچی یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، تو انہوں نے ویسے کہ سمجھا رہے تھے ان کو کہ یہ فضول خرچی ایسے نہ کیا کرو، گھر میں کہتے ہیں بڑے۔ وہ باہر سوچنے لگا سائل، اس نے دروازے پہ دستک تو دے دی، پر وہ سوچنے لگا کہ یار جو اپنی بیوی سے 1 درہم کے تیل کے اوپر یہ بات کر رہا ہے وہ میری کیا مدد کرے گا؟ بہرحال حکم تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر نکلے،
پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں دربار رسالت سے مجھے بھیجا گیا آپ کے پاس، غریب ہو، تنگدست ہوں، میری کوئی مدد فرماؤ۔ انہوں نے اندر سے جا کر نا 1000 بعض کہتے 10,000 درہم کے تھیلا بھر کے نا، آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں، وہ لا کے اس سائل کو پکڑا دیا۔ وہ تو منہ دیکھتا رہ گیا حیران۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے حیرانی ہوئی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو۔ فرمایا اپنی بیوی سے تو 1 آدھے درہم کے لیے تم جو ہے لڑ رہے تھے کہ یہ کیوں تم نے زیادہ جلا دی، یہ تیل خرچ زیادہ ہو گیا، اور مجھے آپ نے پوچھا تک نہیں اور اتنے درہم مجھے اٹھا کے دے دی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو عثمان غنی نے فرمایا سن، وہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کے خرچ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا حساب دینا ہے۔ یہ تجھے نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کو دے رہا ہوں، اس کا حساب مجھے دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کو دے رہا ہوں، تجھے تھوڑا دے رہا ہوں، لہٰذا اس کا تو مجھے حساب ملے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو اللہ کے راستے میں لگ گیا، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، کسی غریب رشتہ دار پڑوسی کے ہاں لگ گیا، بس اب ہمیں دیکھیں نا، اگر ہم 100 روپے مسجد مدرسے میں یا کسی غریب کو دیتے نا تو پورا مہینہ ہمیں یاد رہتا ہے، یار فلاں میں نے فلاں پچھلے تاریخ میں تو میں نے 100 روپے دیا تھا۔ اپنے ذات کے لیے ادھر ادھر فضول جتنا خرچ کریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، آج خرچ کیا تو کل کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پرسوں کیا، گزشتہ کل میں نے کیا خرچ کیا۔ لیکن اللہ کے نام پہ 100 روپے بھی دے دیا جائے تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، حالانکہ اللہ کے نام پہ جو دے دیا اس کا تو حساب ہمیں ملے گا۔ وہ تو اللہ کہے گا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اپنے پیسے کو نا فضول وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ان کا ہوگا، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بس کوئی زیادہ کر لیں گے، کوئی تیجا کر لیں گے، کوئی 40واں کر لیں گے، کوئی سال بعد بھول جائیں گے، ختم کہانی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لگا دیے اس کا ثواب ہمیشہ ملے گا۔ اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں غربا کو تلاش کر کے مہینے کا ان کا راشن مقرر کر لے اور اس انداز سے ان کو راشن پہنچائے کہ ان کو بھی محسوس نہ ہو، ان کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان تک یہ پہنچائے، یہ چیزیں کام آنے والی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ مدینے کے کئی 100 گھرانے ایسے تھے جن کا خرچہ وہ چلاتے تھے، لیکن زندگی میں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں راشن کون دے کے جاتا ہے۔ وہ تو جب دنیا سے پردہ فرما گئے، جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تب ان کے گھر راشن آنا بند ہوا، پھر پتہ چلا کہ وہ تو وہ آل رسول کے ہستی تھی جو رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں میں راشن پہنچا دیا کرتے تھے رات کے۔ اس لیے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت میں تو اعلیٰ درجہ تھا ان جیسی۔ اب ان کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آج کے دور میں 2 چیزیں امت میں بالکل ختم ہو چکی ہیں، ایک حیا اور ایک سخاوت۔ حیا اور سخاوت لوگوں میں ختم بالکل۔ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یہ اللہ کو یہ 2 وصف انسان کے بہت زیادہ محبوب ہے کہ حیا ہو آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں، اللہ سے مانگا کرے مولا میرے دل کو، میرے آنکھوں کو، میرے جذبوں کو، میرے سوچوں کو حیا عطا فرما دے۔ اور ایک بات یاد رکھو، فرمایا جو آدمی جو ہے بے حیا ہو، اس کے آنکھیں اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے وہ 200 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرے، پھر ان کے وسیلے سے نیک لوگوں کو وسیلہ دے کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے مولا جس طرح تو نے عثمان غنی کو سخاوت اور حیا سے نوازا تھا، اللہ مجھے بھی عطا فرما، میرے اولاد اور نسلوں کو بھی عطا فرما۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔